السلام علیکم لسنرز، آئیے اس ناقابل فراموش کہانی کی چوتھی قسط سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ منشی نے رجنی کمار کو ساتھ لیا اور باغ کے کنارے ایک دیہات نما بستی میں لے گیا۔ رجنی کمار نے یہ بستی پہلے نہیں دیکھی تھی کیونکہ یہ باغ کے باہر کسی قدر آڑ میں تھی۔ یہاں 40-50 کچے پکے مکانات تھے، اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ تھا۔ اس چھوٹی سی بستی میں ٹھاکر کے کارندے بھی رہتے تھے اور کاشتکار بھی۔ یہیں منشی کا بھی گھر تھا۔ اس وقت وہ بہت خوش تھا کیونکہ ٹھاکر کی عدم موجودگی میں رجنی کمار کو منشی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ منشی رجنی کمار کو اپنے گھر لے گیا۔ منشی کے گھر والوں کو رجنی کمار سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ منشی نے اپنے گھر کی بیٹھک میں رجنی کمار کو بٹھا دیا۔ رجنی کمار نے منشی کو منع کیا کہ وہ فی الحال کسی کو رجنی کمار سے نہ ملائے کیونکہ اسے اپنی طبیعت میں بھاری پن محسوس ہو رہا تھا، لیکن منشی کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ منشی کی گھر والی بھی رجنی کمار سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ رجنی کمار کو ایک چوکی پر بٹھا دیا گیا اور پھر جو گاؤں کی عورتوں نے رجنی کمار کے قدموں میں پھول چڑھانے شروع کیے تو رجنی کمار پریشان ہو گیا۔ اسے تو یہاں چھوٹا موٹا دیوتا مان لیا گیا۔ عورتیں اسے عجیب عجیب سوالات کر رہی تھیں اور ان کے فوری جواب بھی چاہتی تھیں۔ منشی نے ان عورتوں کو باہر جانے کا حکم دیا اور کہا کہ جب انہیں بلایا جائے تو وہ ایک ایک کر کے اندر آئیں۔ اس دوران میں تنہائی میں منشی نے سمجھایا، یار رجنی کمار، تو بہت ہی بھولا نکلا۔ تیری جگہ میں ہوتا تو تیری جیسی پراسرار قوت سے اتنی دولت کماتا کہ حد اور بس۔ یہ عورتیں باری باری تجھ سے بہت سے سوالات کریں گی۔ یہ نہیں جانتی کہ تو کس طرح مستقبل کا حال بتاتا ہے، اس لیے پہلے تو یہ تجھ کو دکشنا دیں گی، تو لینے سے انکار نہیں کرے گا۔ دکشنا تیرے قدموں میں ڈالیں گی، اسے پڑا رہنے دینا۔ پھر وہ تجھ سے سوال کریں گی جو تیری سمجھ میں آئے، ان کے جواب دے دینا اور یہ نہ بتانا کہ جواب دینے کی قوت اختیاری نہیں ہے۔ رجنی کمار نے گھبرا کے کہا، منشی جی، تم مجھ سے جھوٹ بلوانا چاہتے ہو؟ یہ تو بڑی بری بات ہے۔ منشی نے جواب دیا، میں جھوٹ بلوانا نہیں چاہتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری زبان میں بڑی تاثیر ہے اور جو تیری زبان سے نکل جائے گا وہ پورا ہوگا۔ تجھ کو تو میں نے پہچانا ہے۔ کچھ دیر بعد گاؤں کی عورتوں نے باری باری آنا شروع کر دیا۔ کوئی رجنی کمار کے چرنوں میں 5 روپے ڈال رہی تھی، کوئی 3 چڑھا رہی تھی، کسی نے 2 ڈالے تو کسی نے 20 آنے ڈال دیے۔ ان کے سوالات بھی عجیب تھے۔ کسی کو دکھ تھا کہ ان کے میکے سے 2 سال سے کوئی لینے نہیں آیا۔ رجنی کمار نے جواب دیا، ابھی 3 ماہ اور انتظار کرنا پڑے گا، پھر کوئی نہ کوئی تجھے آ کر لے جائے گا۔ ایک نے پوچھا، میرا بھائی 5 سال ہوئے ناراض ہو کے چلا گیا، ماں باپ بھی بہت پریشان ہیں۔ سوامی جی، ذرا سوچ کے بتاؤ کہ میرا بھائی کبھی واپس بھی آئے گا یا نہیں۔ رجنی کمار نے اس کو تسلی دی، بس 15 دن اور انتظار کر، تیرا بھائی بھی آئے گا اور تیرے بھائی کے پیچھے اس کو تلاش کرتے ہوئے تیرے ماں باپ بھی آئیں گے اور ان کے ساتھ چند سرکاری آدمی بھی ہوں گے۔ اسی قسم کے سوالات ہوتے رہے اور دکشنا چڑھتی رہی۔ رجنی کمار نے کس سوال کا کیا جواب دیا اسے بالکل یاد نہیں رہا، مگر وہ دونوں سوال جو میکے اور بھائی سے تعلق رکھتے تھے اسے اچھی طرح یاد رہے اور اسے اپنے جواب بھی یاد رہے۔ وہ یہ سمجھنے سے خود بھی قاصر تھا کہ اس نے جو جوابات دیے تھے وہ کس طرح دیے تھے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا وہ اس کی زبان سے بے اختیار نکلتا چلا گیا تھا۔ عورتیں تو بہت تھیں مگر منشی نے 10 سے زیادہ عورتوں کو نہیں ملنے دیا اور کہا، ٹھاکر جی کا اس سے زیادہ کے لیے حکم نہیں ہے، اب جب کبھی یہ دوبارہ آئیں گے تو دوسری عورتیں بھی پوچھ لیں گی۔ اب منشی نے ساری رقم تو اپنے قبضے میں کی اور کہا، رجنی کمار جی، یہ آپ کی ہمارے پاس امانت ہے، جب ضرورت ہو لے لینا۔
रजनी कुमार ने न कोई जवाब दिया और न ही नागवारी का इजहार किया। मुझे अब कुछ कहने के लिए बेचैन था, मगर शायद कोई हिजाब या सबब माने था कि वो कह नहीं पा रहा था। आखिर नहायत राजदारी से बड़े दुख से कहा, रजनी कुमार जी, तुम बड़े भले आदमी लगते हो। मैं और मेरी घरवाली अब जो तुमसे पूछेंगे वो बड़े दुख और अफसोस की बात है। तुम वादा करो कि जो कुछ तुम्हें मालूम होगा इसका किसी और से जिक्र नहीं करोगे। ठाकुर जी बड़े जालिम आदमी हैं। रजनी कुमार ने कहा, मैं तो खुद यहाँ आके फंस गया हूँ। निकलना चाहूँ भी तो नहीं निकल सकता। मैं एक मजबूर, बेबस और लावारिस शख्स हूँ। मुझे ज़िंदगी में जो सबसे अहम राज की बात मालूम हुई वो ये है कि ज़बान को काबू में रखो, फितनों से बचे रहोगे। मेरे सीने में मालूम नहीं कितनों के राज दफन हैं। मुंशी बहुत उदास था, इसकी आंखों में आंसू थे। कहने लगा, अब मेरी पत्नी तुमसे कुछ पूछेगी। और कुछ ही देर बाद मुंशी की बीवी नहायत नाजो अंदाज से अंदर दाखिल हुई। ये सांवली रंगत की 22-23 साल औरत थी, जबकि मुंशी 48-50 का था। औरत ने अपने हाथ में गुलाब के 2 फूल पकड़ रखे थे। ये दोनों फूल उसने रजनी कुमार के कदमों में डाल दिए और साथ ही 10 रुपए भी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। हंसते हुए रजनी कुमार को देखा और पूछा, तो तुम हो वो ज्योतिषी जिसका डंका पूरे नगर में बज रहा है? रजनी कुमार ने आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं ही वो ज्योतिषी हूँ। पूछ, क्या पूछना है? औरत ने कहा, मैं मुंशी की बीवी हूँ। पहली बीवी की तो मेरी जितनी मुंशी की लड़की है। इसकी मुंशी ने कहीं शादी कर दी थी, मगर साल के अंदर ही विधवा हो गई। पता नहीं इसके पति को किसने मारा। अब वो ठाकुर जी की कोठी में कहीं रहती है। मुंशी की मजाल नहीं कि ठाकुर से इसके बारे में कोई सवाल करें। बस कभी कभी खड़े खड़े आ जाती है और फिर वापस चली जाती है। इसके अलावा मुंशी की एक बहन भी है। ठाकुर ने उसको भी अपनी कोठी में रख लिया है। कभी कभी मेरी भी तलबी हो जाती है। ठाकुर ने हमसे ये वादा किया है कि वो हमारे लिए राजनगर में एक बड़ा सा मकान बनवा देंगे और फिर हम सब ठाठ से वहीं रहेंगे। मुंशी जी को एक बड़ा टुकड़ा जमीन का मिल जाएगा जिस पर वो दूसरों से काम लेंगे। अब तुम जरा अपने इल्म से ये बताओ कि ये काम कब तक होगा और हम सब मिलजुल के रह भी सकेंगे या नहीं। रजनी कुमार हैरान था कि इसी किस्म का वादा ठाकुर ने फूलमती से भी कर रखा था। आखिर ये ठाकुर है क्या चीज, और कोठी में ठुकराइन के अलावा इस किस्म की औरतें कहाँ रखी गई हैं? मुंशी की बीवी ने रजनी कुमार को सोच में गुम देखा तो पूछा, कहाँ चले गए? अपना सवाल भी सुनाया, फिर दोहराऊं? रजनी कुमार ने पूछा, बीबी एक बात तो बताओ। मुंशी की बीवी ने पूछा, कौन सी बात? रजनी कुमार ने पूछा, ये मुंशी जी की बहन की कहीं शादी नहीं हुई? वो फिर हंसने लगी। शादी हुई थी, मगर 2-1.5 साल बाद वो भी विधवा हो गई। इसके पति को बाघ ने खा लिया था, लेकिन लोग कहते हैं कि किसी ने इसको मार के जंगल में डाल दिया था, फिर इसे भाग खा गया। अपने ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। कोठी ही में कहीं अनाथ आश्रम खोल रखा है। इस किस्म की औरतें इसी आश्रम में रहती हैं। ठुकरायन या किसी और को उधर जाने की इजाज़त नहीं, और ना उधर जाने का किसी को रास्ता मालूम है। रजनी कुमार ने पूछा, और अपने मुंशी जी ये भी वहां नहीं जा सकते? औरत ने जवाब दिया, पता नहीं कि ये वहां जा सकते हैं या नहीं, लेकिन ख्याल है कि ठाकुर इस आश्रम में किसी को भी घुसने नहीं देते होंगे। रजनी कुमार ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लीं, गोया ज्ञान ध्यान में मशगूल अपनी पुरस्रार मावराई कुव्वत से सवाल का जवाब मालूम करने की कोशिश कर रहा है। मुंशी की बीवी खामोश बैठी रजनी कुमार को देखती रही। तकरीबन 4-5 मिनट के बाद रजनी कुमार ने आंखें खोल दी और कहने लगा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि ठाकुर के साथ क्या होने वाला है। तुम लोग ठाकुर से जो उम्मीदें रखते हो, इन्हें जल्दी से जल्द पूरा करने की कोशिश करो।
مجھے تو ٹھاکر جی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ منشی کی بیوی نے ضد کی، میں نے تو تم سے یہ پوچھا تھا کہ ٹھاکر جی اپنا وعدہ پورا کریں گے یا نہیں، اور تم معلوم نہیں کیا بتا رہے ہو۔ رجنی کمار نے اس کو سمجھایا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، اگر ٹھاکر جی کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو تم لوگوں سے کیے ہوئے وعدے کس طرح پورے کریں گے؟ ان کی نیت درست ہے، بس تم لوگ کام نکالنے کی کوشش کرو۔ اس جواب سے منشی کی بیوی کی تشفی نہیں ہوئی، کہنے لگی، نہیں، بات اب بھی نہیں بنی، مجھے جلدی نہیں ہے، تم خوب دھیان سے میرے سوال کا صاف صاف جواب معلوم کرو۔ کچھ دیر بعد منشی آ گیا، بیوی سے پوچھا، تو نے سب کچھ پوچھ لیا؟ بیوی نے جواب دیا، پوچھ تو لیا، مگر جیسا جواب چاہیے ویسا نہیں ملا، اس لیے میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ جب صاف صاف کھلا جواب مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ منشی کیدار ناتھ کچھ پریشان تھا، بیوی سے کہا، تو اندر جا، اور جب وہ اندر چلی گئی تو رجنی کمار کو سمجھایا، میں تم کو یہاں لے آیا ہوں، مگر کسی کو یہ نہیں بتانا کہ میری بیوی نے بھی تم سے کچھ پوچھا تھا۔ ٹھاکر جی بہت ٹیڑھے آدمی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر نظر رکھتے ہیں۔ منشی نے رجنی کمار کو کچھ دیر کھیتوں کی سیر کروائی۔ گاؤں کے لوگ رجنی کمار کو پوری اشتیاق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ منشی نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، یہاں کی زندگی بہت مشکل ہے، ہر شخص ٹھاکر جی کو خوش رکھنے کی کوششیں کرتا ہے، لیکن لوگ بہت دکھی ہیں۔ ملک میں انگریزی سرکار ہے، مگر انگریزی سرکار سے یہاں کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ رجنی کمار محسوس کر رہا تھا کہ جو کچھ منشی کہہ رہا ہے وہ کسی ضروری موضوع کی تمہید ہے۔ لوگ منشی اور رجنی کمار کو جھک جھک کے سلام کر رہے تھے، اور منشی بھی سلام کا جواب دے کے کسی کو کوئی حکم دے رہا تھا اور کسی کو نصیحت کر رہا تھا، کسی کو مشورے بھی دیے۔ کھیتوں کی تفریح کے بعد منشی ٹھاکر کے باغ میں واپس چلا گیا اور ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر سے ایک کھٹیا نکالی اور ٹھاکر جی کی کوٹھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ٹھاکر جی آئیں گے تو یہاں سے نظر آ جائیں گے۔ منشی نے کہا، یار رجنی کمار، اگر تو وعدہ کرے کہ میری باتوں کو راز میں رکھے گا تو تجھ سے کچھ کھل کر باتیں کر لوں۔ رجنی کمار نے جواب دیا، منشی جی، میں نے کہہ تو دیا کہ میں یہاں آ کے پھنس گیا ہوں، جب تک ہوں تب تک ہوں، میں پیٹ کا ہلکا نہیں ہوں، جو بات چاہو کرو۔ مگر اچانک سامنے سے پھکو آتا دکھائی دیا۔ اس کا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ سیدھا دونوں کے پاس پہنچا اور تشویشناک لہجے میں کہا، کہاں چلے گئے تھے؟ ٹھاکر جی کا آدمی راج نگر سے آیا ہوا ہے، تمہیں ٹھاکر نے فوراً طلب کیا ہے۔ منشی گھبرا کے کھڑا ہو گیا، کہاں ہے وہ آدمی؟ پھکو نے کوٹھی کے پھاٹک پر کھڑی ہوئی بیل گاڑی کی طرف اشارہ کیا، اس بیل گاڑی میں بیٹھ کے اسی وقت راج نگر چلے جاؤ۔ منشی نے فکر مند نظروں سے رجنی کمار کو دیکھا، کچھ خیال نہ کرنا، شام کو پھر ملاقات ہوگی۔ منشی کے جانے کے بعد پھکو نے شرارت آمیز لہجے میں کہا، یہ کہاں لیے پھر رہا تھا؟ رجنی کمار نے جواب دیا، گاؤں کی سیر کرا رہا تھا، وہاں لوگوں نے گھیر لیا، بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلا ہوں۔ پھکو بھی کھٹیا پر بیٹھ گیا، اس کی نظریں منشی کا پیچھا کر رہی تھیں۔ کہنے لگا، دیکھو رجنی کمار جی، تم ابھی ٹھاکر جی کو نہیں جانتے، وہ جتنے اچھے ہیں اتنے ہی برے بھی ہیں۔ منشی سے زیادہ بے تکلف نہیں ہونا، ورنہ ٹھاکر جی برا مان جائیں گے۔ رجنی کمار نے بے بسی سے کہا، پھکو جی مہاراج، میں تو یہاں کے فٹ بال بن گیا ہوں، ٹھاکر جی ٹھوکر لگا کے جدھر پھینک دیتے ہیں چلا جاتا ہوں۔ پھکو اپنے نام کے ساتھ مہاراج کے اضافے سے بہت خوش ہوا۔ وہ تو ٹھیک ہے، آپ جو کچھ کہتے ہو بات سمجھ میں آتی ہے، ویسے فکر کی کوئی بات نہیں، جب تک یہاں پھکو مہاراج موجود ہیں آپ بے فکر رہو۔ منشی بیل گاڑی میں بیٹھ کے چلا گیا اور پھکو اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ جب بیل گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو پھکو رجنی کمار کو اپنے مکان کے پاس سے کوٹھی کے اندر لے گیا
اور کہا، آپ اسی وقت ٹھکرائن سے مل لو، وہ اندر انتظار کر رہی ہیں۔ اور پھکو اسی سابقہ راستے سے رجنی کمار کو ٹھکرائن کے پاس لے گیا۔ ٹھکرائن نہایت بناؤ سنگار کیے رجنی کمار کا انتظار کر رہی تھی۔ کوٹری نما کمرے کو خوب سجایا گیا تھا اور یہاں ایک مسیری بھی بچھائی گئی تھی۔ ٹھکرائن نے پھکو سے کہا، تو باہر جا اور کوٹھی کے چاروں طرف نظر رکھ، کوئی خطرے کی بات نظر آئے تو دور ہی سے تالی بجا کے خبردار کر دینا۔ پھکو بہت سہما ہوا تھا۔ ٹھکرائن، میری جان تو سولی پر ہے۔ ٹھکرائن نے ڈانٹ دیا، جب ٹھاکر جی بدماشیاں کرتے ہیں اور تو ان کا مددگار بنا رہتا ہے، اس وقت تیری جان سولی پر نہیں ہوتی؟ پھکو نے جواب دیا، ٹھاکر جی مرد ہیں، ان سے کون پوچھتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ٹھکرائن نے غصے میں کہا، تو جاتا ہے یا تیری پول کھولوں؟ پھکو کچھ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا اور ٹھکرائن نے کہا، تو یہاں نیا نیا آیا ہے، اس لیے تجھ کو ہماری دنیا کا کچھ پتہ نہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ اپنی شادی ٹھاکر جی سے ہو گئی اور میں یہاں کی ٹھکرائن بن گئی۔ ٹھاکر کو دوسروں کی بہو بیٹیوں اور بیویوں سے فرصت نہیں، اور تو نے ان کو یہ بتا دیا ہے کہ سشما انا کنواری ہے، یعنی ان کی دیوی۔ وہ جہاں رہے گی وہاں دھن دولت اور اناج کی کمی نہیں ہوگی۔ جب وہ یہاں رہے گی تو اس کی ماں کرشنا کماری بھی یہیں رہے گی۔ اب تو خود ہی سوچ کے بتا کہ ان دونوں کی موجودگی میں میری کیا عزت رہ جائے گی؟ رجنی کمار نے جواب دیا، ٹھکرائن، مجھے کیا پتا کہ اس کوٹھی میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے تو جو کچھ جانا تھا وہ بتا دیا اور بری طرح مصیبت میں پھنس گیا۔ ٹھکرائن نے کچھ دیر تو رجنی کمار کے سیدھے پن کی تعریفیں کی، اس کے بعد پوچھا، سچ سچ بتا کہ تو نے یہ جو جادوئی بکھیڑا پھیلا رکھا ہے، اسے کیا کمایا؟ رجنی کمار نے جواب دیا، ٹھکرائن جی، میں دراصل کاروباری آدمی نہیں ہوں، ٹھاکر جی سمیت کسی نے کچھ نہیں دیا، یہاں تک کہ آج منشی کیدار ناتھ اپنے گاؤں لے گیا تھا، وہاں بہت سی دیہاتی عورتوں نے میرے قدموں میں پھول بھی چڑھائے اور دکشنا بھی دی، مگر وہ سب منشی کیدار ناتھ نے اپنی تحویل میں لے لیا اور کہا، رجنی کمار، یہ تیری امانت ہے، جب ضرورت ہو لے لینا۔ ٹھکرائن نے منشی کو بہت برا بھلا کہا، یہ سب بےغیرت ہیں، ان سب نے اپنی عزت و آبرو ٹھاکر جی کے حوالے کر رکھی ہے۔ رجنی کمار ڈر رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ یہاں پکڑا گیا تو ٹھاکر جی قطعی گولی مار دیں گے۔ ٹھکرائن نے رجنی کمار کی پریشانی کا اندازہ لگا لیا، کہنے لگی، تو نے ٹھاکر جی کو بھی دیکھ لیا، منشی جی کو بھی سمجھ لیا، اب مجھے بھی موقع دے، میں تجھ کو مالا مال کر دوں گی۔ رجنی کمار بھول پن سے ٹھکرائن کی صورت دیکھنے لگا۔ ٹھکرائن نے نہایت پیار و محبت سے اس کے گال پر چپت رسید کی، دیکھ، تو میرے لیے کام کر، میں تجھے نہال کر دوں گی، مال و دولت سے بھی، اور جس طرح تو نہال ہونا پسند کرے گا اس طرح بھی۔ رجنی کمار نے ڈرتے ڈرتے کہا، ٹھکرائن جی، میرے پاس نہ تو کوئی گھر ہے نہ در، آپ مجھے جو کچھ دیں گی میں اسے رکھوں گا کہاں؟ ٹھکرائن نے اپنی اسی کوٹری کا حوالہ دیا، یہ تیری اپنی کوٹری ہے، میں تجھے لکڑی کا ایک بڑا صندوق دیتی ہوں، اس میں علی گڑھ کا تالا ڈال دے اور اس کی کنجی اپنے پاس رکھ، میں تو تیرا خلیہ بدل دوں گی، بس کبھی کبھی ٹھاکر جی کے عدم موجودگی میں ہم دونوں یہاں سو جایا کریں گے۔ ایسا لگا جیسے رجنی کمار ٹھکرائن کی بات ہی نہ سمجھا ہو، وہ سوالیہ نظروں سے ٹھکرائن کو دیکھنے لگا۔ ٹھکرائن نے کہا، یہ تو میری شکل کیا دیکھ رہا ہے؟ ٹھاکر جی کی طرح میں بھی عشق و عاشقی کی قائل نہیں ہوں، اسی لیے باتیں گھما پھرا کے نہیں کرتی۔ ٹھاکر تیری پراسرار قوت کا قائل ہے تو ٹھاکر کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کر خوف زدہ کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ غصے میں بے قابو ہو کر کسی کو قتل کر دیں اور ان کے پیچھے انگریز کمشنر لگا دیا جائے، پھر تو خود دیکھ لے گا کہ ٹھاکر جی کتنے بہادر آدمی ہیں۔ سچ کہتی ہوں، ٹھاکر جی کوٹھی چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اسی دوران میں کوٹھی میں چھاپا ڈلوا دوں گی اور آشرم سے بہت سی لڑکیاں اور عورتیں برآمد کروا دوں گی۔ کوٹھی کے ایک حصے میں ٹھاکر جی کی ذاتی جیل بھی ہے، جب اس جیل سے انگریز کمشنر قیدیوں کو نکالے گا
اور وہ اپنی دکھ بھری داستان انگریز کمشنر کو سنائیں گے تو ٹھاکر جی کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ رجنی کمار نے پوچھا، کیا ٹھاکر پر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے، ایسا وقت آئے گا تو ٹھاکر کسی کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ رجنی کمار نے پوچھا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ٹھکرائن نے جواب دیا، تو کبھی کبھی ٹھاکر کو خوفزدہ کرنے والی خبریں دینے کے علاوہ انگریز کمشنر اور پولیس کے حوالے سے بھی باتیں کرتا رہے، کیونکہ ٹھاکر سب سے زیادہ انگریزوں سے ڈرتا ہے۔ رجنی کمار نے وعدہ کر لیا، مگر یہ بھی اقرار کیا کہ اسے ٹھاکر سے ڈر بہت لگتا ہے۔ رجنی کمار اس وقت ٹھکرائن کے قابو میں تھا، اس لیے وہ اشاروں پر ناچتا رہا۔ کافی دیر کے راز و نیاز کے بعد جب ٹھکرائن کو کچھ ہوش آیا تو انہوں نے رجنی کمار کو بتایا، دراصل ٹھاکر جی اپنے ایک دوری رشتے کے بھتیجے کو لینے شہر گئے ہوئے ہیں۔ شاید ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہاں ان کا ایک مددگار بھی ہونا چاہیے۔ وہ بھتیجے کو اپنے ساتھ رکھیں گے، اپنی جیسی خاص تربیت دیں گے اور اس کی سشما سے شادی کر دیں گے، جبکہ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھاکر مر بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تعلق داری کا سارا کام سنبھال لوں گی۔ تجھ سے شادی تو نہیں کر سکتی، مگر تو بہت ٹھاٹھ سے رہے گا۔ اب تو کسی وقت اپنی پراسرار قوت سے معلوم کر کہ میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گی یا نہیں۔ رجنی کمار نے وعدہ کر لیا کہ وہ کوشش کرے گا کہ ٹھکرائن جو جاننا چاہتی ہیں وہ معلوم ہو جائے، مگر ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ وہ ٹھاکر کی موجودگی میں بہت احتیاط سے کام لیں، ورنہ یہ پاگل آدمی دونوں کا کام تمام کر دے گا۔ یہ رجنی کمار کی زندگی کا نیا موڑ تھا۔ یہاں سے اسے بڑی توقعات بھی تھیں، مگر دل ادھر پوری طرح راغب نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک باہر سے تالیوں کی آواز سنائی دی۔ ٹھکرائن نے اسے باہر نکال دیا اور کوٹری کا دروازہ بند کر کے کوٹھی میں غائب ہو گئیں۔ پھکو اسے نہایت احتیاط سے اپنے مکان تک لے گیا۔ وہاں پھکو کی بیوی جیسے رجنی کمار کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ پھکو نے بیوی سے کہا، یہ تیرا سوامی ہے، اسے ستو تو پلا۔ پھول متی ستو بنانے چلی گئی اور رجنی کمار نے ڈرے سہمے لہجے میں پوچھا، کیا ٹھاکر جی آ گئے؟ پھکو نے جواب دیا، وہ تو نہیں آئے۔ ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ میں نے ڈر کے تالی بجا دی۔ رجنی کمار آنکھیں چرا رہا تھا۔ پھکو نے سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ کہنے لگا، رجنی کمار جی، میں بڑی مصیبت میں گھر گیا ہوں۔ مجھے تو دونوں کی تابعداری کرنا پڑتی ہے، لیکن ٹھکرائن سے مجھے وہ نقصان نہیں پہنچ سکتا جو ٹھاکر جی سے پہنچ سکتا ہے۔ میں تمہارے اور ٹھکرائن کے درمیان واسطہ نہیں بن سکتا۔ رجنی کمار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی۔ اتنے میں پھول متی ستو لے آئی۔ دونوں نے ستو پیا اور اسی دوران میں پھول متی نے پوچھا، میرے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ رجنی کمار نے جواب دیا، ہاں معلوم ہوا۔ میں نے دیکھا کہ راج نگر میں ٹھاکر کے باغ کے باہر ایک شاندار نیا مکان ہے۔ اس کے دروازے پر اندر سے تو جھانک رہی ہے۔ پھکو رجنی کمار کو باہر لے آیا اور ٹہلتے ہوئے مشورہ دیا، رجنی کمار جی، میرا مشورہ مانو۔ رجنی کمار نے پوچھا، تیرا کیا مشورہ ہے؟ پھکو نے کہا، ایک ہی وقت میں تم دونوں کو راضی نہیں رکھ سکتے، اس لیے یہاں سے نکل بھاگنے کی کوشش کرو۔ رجنی کمار نے کہا، میں خود بھی یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں، مگر ٹھاکر جی کے آدمی میری نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر تو مجھے اسٹیشن تک پہنچا دے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھکو نے سوچتے ہوئے کہا، اسٹیشن بھی تو یہاں سے 10 میل دور ہے۔ تو راج نگر سے کوئی گاڑی پکڑ لے، کیونکہ وہاں سے اسٹیشن جانے والی گاڑیاں مل جاتی ہیں۔ رجنی کمار نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیرے کہنے سے راج نگر چلا جاؤں گا۔ اگر ٹھاکر کے کسی آدمی نے مجھے پکڑا تو میں تیرا نام لے دوں گا۔ پھکو ناراض ہو گیا، جو تمہاری جی میں آئے کرو، میں اب تمہیں نہ تو ٹھکرائن کے پاس لے جاؤں گا اور نہ تمہارے کسی اور معاملے میں پڑوں گا، کیونکہ اب مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پھکو نے رجنی کمار کا ساتھ چھوڑ دیا۔ رجنی کمار باغ کے بیچوں بیچ بچھی ہوئی چند
کھٹیوں میں سے ایک کھٹیا پر بیٹھ گیا۔ اسے تو لوگ تلاشی کرتے رہتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹھاکر کے کئی کارندوں نے اسے گھیر لیا اور سوالوں پر سوال کرنے لگے۔ وہ ان سب سے عاجز آیا ہوا تھا اور کسی کو بھی منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ اتنے میں منشی کیدار ناتھ وہاں پہنچ گیا اور سب کو ڈانٹ کر بھگا دیا۔ ایک کارندے نے جاتے جاتے تنزن کہا، اے بھائی نجومی، پھکو سے ہوشیار رہنا اور اس کی جورو سے دور رہنا، وہ ٹھاکر کی امانت ہے۔ منشی کیدار ناتھ نے ان سب کو ڈانٹ دیا، یہ تم لوگ کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے؟ کسی کارندے نے دور سے جاتے ہوئے کہا، لو بھائی منشی کی سنو، سوپ تو سوپ چھلنی کے بولے جس میں 72 چھید۔ اپنے منشی جی بھی شرافت اور عزت و آبرو کی بات کرنے لگے۔ منشی نے بلبلانا شروع کیا، حرام کی کھاتے ہیں اور سناتے ہیں، ٹھاکر جی چلے گئے، کوئی کام کاج تو ہے نہیں، بڑے بغیرت ہیں۔ اب منشی کیدار ناتھ رجنی کمار کو کوٹھی کے اس حصے میں لے گیا جو صرف نوکروں کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں وہ پہلے بھی ایک رات اور ایک دن گزار چکا تھا۔ اس بار بھی اسے وہی پہلی والی کوٹھی دی گئی۔ کوٹھی میں رجنی کمار کے ساتھ بیٹھتے ہوئے منشی نے پوچھا، پھکو نے تمہیں لاوارث چھوڑ دیا، کوئی خاص بات تو نہیں ہو گئی؟ رجنی کمار نے جواب دیا، بات تو کوئی نہیں ہوئی، مگر میری ماورائی بے اختیار قوت میرے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ ہر کوئی مجھ سے کچھ جاننا چاہتا ہے، کچھ معلوم کرنا چاہتا ہے، اور جب کسی کو کچھ بتاؤ نہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھکو نے بھی مجھ سے کچھ پوچھا تھا مگر میں جواب نہیں دے سکا، اسی لیے اس نے بے رخی اختیار کر لی۔ منشی نے کہا، تم یہیں رہو، ٹھاکر جی آ جائیں تو تم کوٹھی کے اندر اپنے کمرے میں چلے جانا، پھر میں کوئی مستقل بندوبست کروا دوں گا۔ منشی بھی چلا گیا۔ رات کو پھکو رجنی کمار کو ڈھونڈتا ہوا آیا اور پوچھا، تم یہاں کیوں آ گئے؟ رجنی کمار نے بے رخی سے جواب دیا، تم نے تو مجھے باغ میں لاوارث چھوڑ دیا تھا، منشی جی نے یہاں پہنچایا۔ پھکو نے کہا، اچھا تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ کوٹھی کا پھاٹک کھلوا کے رجنی کمار کو اندر کمرے میں لے گیا اور کہا، تم یہاں رہو۔ رجنی کمار نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ٹھاکر جی مجھے یہاں دیکھیں گے تو خفا ہوں گے، کہیں تم مجھ سے بدلہ تو نہیں لے رہے ہو؟ پھکو نے کہا، ابھی شام کو پتہ چلا کہ ٹھاکر جی الہ آباد چلے گئے، وہ بالکل پاگل ہو رہے ہیں، بھگوان خیر کرے، اپنے ساتھ بندوق بھی لے گئے ہیں اور لٹھیت بھی لے گئے ہیں، وہ کرشنا کماری کو حاصل کر کے دم لیں گے، اس بار پتو لال جی اور وکیل کی خیر نہیں۔ پھکو تو رجنی کمار کو اس کے کمرے میں پہنچا کر چلا گیا، لیکن رجنی کمار پریشان تھا کیونکہ یہاں سے ٹھکرائن بہت قریب تھیں اور ٹھاکر جی کا کوئی بھروسہ نہ تھا کہ وہ کب واپس آ جائیں اور رجنی کمار کو کوٹھی کے اندر کمرے میں دیکھ کر آگ بگولا ہو جائیں۔ لیکن ٹھاکر 2 دن نہیں آئے اور ان دنوں میں ٹھکرائن نے بھی رجنی کمار سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ منشی کیدار ناتھ بھی جھلک دکھا دکھا کے غائب ہوتا رہا۔ پھر اچانک تیسرے دن کچھ گھبرایا ہوا رجنی کمار کے پاس پہنچا اور پوچھا، ٹھاکر جی ابھی تک نہیں آئے؟ رجنی کمار نے جواب دیا، ہاں ابھی تک نہیں پہنچے۔ منشی نے فکر مند لہجے میں کہا، ان کی کچھ خیر خبر بھی نہیں کہ کب تک آئیں گے؟ رجنی کمار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ منشی کچھ بے چین نظر آ رہا تھا، کہنے لگا، اگر تمہارے پاس کچھ وقت ہو تو میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے میرے گھر چلو۔ رجنی کمار نے جواب دیا، میرے پاس کوئی کام تو ہے نہیں، اس لیے وقت ہی وقت ہے، تمہارے ساتھ جانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں، مگر میری عدم موجودگی میں اگر ٹھاکر جی آ گئے اور مجھے یہاں نہ پایا تو بہت ناراض ہوں گے۔ منشی نے کچھ دیر سوچا، اسی وقت پھکو بھی اندر داخل ہوا۔ منشی نے پوچھا، کچھ پتا ہے اپنے ٹھاکر جی کب آ رہے ہیں؟ پھکو نے جواب دیا، اگر کسی پھڈے میں پھنس نہیں گئے تو انہیں کل تک ضرور آ جانا چاہیے۔ منشی نے کہا، پھکو اگر تو کہے تو میں رجنی کمار کو 2-4 گھنٹوں کے لیے اپنے گھر لے جاؤں۔
پھکو نے جواب دیا۔ بالکل لے جاؤ، یوں بھی رجنی کمار جی کو یہاں پڑے پڑے جی گھبراتا ہوگا۔ منشی نے فوراً رجنی کمار کو ساتھ لیا اور کوٹھی کے باہر کھڑی بیل گاڑی میں اسے لے کر روانہ ہو گیا۔ بیل گاڑی سے دونوں نے پھاٹک کی طرف دیکھا۔ پھاٹک کا چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا اور دروازے کے باہر پھکو کھڑا ہوا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھکو کی آواز سنائی دی۔ 2-4 گھنٹے کہے ہیں تو اتنے وقت میں واپس آ جانا۔ منشی نے زور سے جواب دیا۔ بے فکر رہے، ہم اس سے پہلے ہی آ جائیں گے۔ راستے میں رجنی کمار نے کہا، یہ پھکو بھی دیکھنے میں تو کچھ بھی نہیں مگر کوٹھی کا اہم آدمی ہے۔ منشی نے پھکو کی نفی کر دی۔ کیا خاص آدمی ہے؟ دیوس کہیں کا، کوئی بھی کارندہ اس کی عزت نہیں کرتا۔ راستے میں منشی نے پوچھا، تم نے گاؤں میں کسی بیاہتا کو یہ بتایا تھا کہ تمہارے ماں باپ تمہیں لینے آئیں گے؟ رجنی کمار نے جواب دیا، ہاں بتایا تو تھا، کیوں کیا ہوا؟ منشی نے افسردہ لہجے میں کہا، اب تجھ کو کیا بتائیں کہ کیا ہوا؟ رجنی کمار پریشان ہو گیا، کچھ بتائیں تو صحیح۔ منشی نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا، تمہاری بات سچ ہو گئی ہے، اس کو اس کے ماں باپ لینے آ گئے ہیں اور گاؤں والوں کو بڑی حیرت ہے کہ حیرت انگیز طور پر تمہاری بتائی ہوئی بات سچ نکلی۔ رجنی کمار کو حیرت تھی کہ اس دن اس قسم کی باتیں غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے نکل گئی تھیں، جن میں سے ایک سچ ثابت ہو گئی۔ منشی نے آہستہ سے کہا، تم تو بہت خطرناک آدمی ہو، تم کہتے تھے کہ تمہاری یہ قوت اختیاری نہیں ہے، مگر اس واقعے سے تو تمہاری یہ قوت اختیاری لگتی ہے۔ رجنی کمار کو تشویش تھی کہ منشی کی زبان سے جو کچھ نکل رہا تھا اس میں غم و یاس پایا جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد گاؤں آ گیا اور بیل گاڑی ایک ایسے گھر کے سامنے رک گئی جس کے دروازے پر گاؤں کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس گھر میں کوئی سانحہ ہو گیا ہو۔ بیل گاڑی رک گئی تو کئی عورتوں نے گاڑی کو گھیر لیا اور رجنی کمار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بوڑھی عورت نے کہا، ہاں یہی ہے وہ جوتشی جس نے خبر دی تھی کہ تیرے ماں باپ تجھے لینے آئیں گے، سو وہ آ گئے ہیں۔ گھر سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ رجنی کمار نے منشی سے پوچھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ ابھی منشی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اندر سے ایک نوجوان چیختا ہوا نکلا، کہاں ہے وہ جوتشی جس نے میری بہن کو ودوا کر دیا؟ منشی نے بیل گاڑی ہانکنے والے کو حکم دیا، گاڑی کو اپنے گھر کی طرف لے چل۔ بیل گاڑی منشی کے گھر کی طرف بھاگنے لگی اور ان دونوں نے دیکھا کہ مشتعل نوجوان کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے۔ منشی نے راستے میں بتایا، کل وہ ودوا ہو گئی تھی، آج اس کے ماں باپ اور بھائی اس کو لینے آ گئے۔ رجنی کمار کو بھی بہت افسوس ہوا۔ میں نے تو اسے جو کچھ بتایا تھا وہ یوں ہی اچانک بے سوچے سمجھے کہہ دیا تھا۔ منشی نے رجنی کمار کو گھر کے اندر ایک کمرے میں بٹھا دیا اور کہا، اس ایک واقعے نے تمہاری شہرت کو داغدار کر دیا ہے۔ اب وہ عورت بہت فکر مند ہے جس کا بھائی کئی سال سے غائب ہے، اور تم نے یہ بتایا تھا کہ وہ 6 ماہ کے اندر یہاں بہن کے پاس آئے گا اور اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی آئیں گے۔ دیکھو وہ خبر کس طرح سچ نکلتی ہے۔ کچھ دیر بعد گاؤں کی کئی عورتیں آئیں اور رجنی کمار کو جھانک کر چلی گئیں۔ پھر منشی کی بیوی آئی، رجنی کمار کے قدموں تلے پھول بچھائے اور گزارش کی، سوامی جی ہمیں کوئی ایسی منحوس خبر نہ دینا۔ رجنی کمار نے افسوس کرتے ہوئے کہا، میں نے تو صرف خبر دی تھی اور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ ودوا ہو کے اپنے میکے جائے گی۔ منشی ارادتاً وہاں سے ٹل گیا۔ منشی کی بیوی بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ چونکہ رجنی کمار نے اسے مکان اور زمین کی خوشخبری سنا دی تھی تو اسے یہ دونوں چیزیں منشی یا ٹھاکر کی زندگی میں ملیں گی یا دونوں کے مرنے کے بعد اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے تو بس مکان اور زمین سے غرض تھی۔ اس وقت بھی وہ رجنی کمار سے یہی پوچھ رہی تھی، ذرا ایک بار سوچ کے بتاؤ کہ مجھے مکان اور زمین ملے گی یا نہیں؟ رجنی کمار نے آنکھیں بند کر لیں اور کوشش کرنے لگا کہ اس سے کیے گئے سوال کا جواب مل جائے کہ اچانک باہر سے آوازیں آنے لگیں،
نجومی کو باہر نکالو۔ منشی نے باہر نکل کے جمع ہونے والے لوگوں سے پوچھا، تم لوگ نجومی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اسے جو پوچھا گیا اس نے اس کا صحیح حال بتا دیا۔ جس نجومی کے پیچھے تم پڑے ہو وہ ٹھاکر جی کا خاص آدمی ہے۔ اگر اسے کوئی نقصان پہنچا تو ٹھاکر جی تمہارے گھروں پر سراون پھروا دیں گے۔ لوگ ڈر گئے اور چپ چاپ واپس چلے گئے، لیکن یہ عجیب منظر دیکھنے میں آیا کہ گاؤں کی کئی عورتیں اس ہنگامے کے باوجود رجنی کمار کے پاس اپنے بارے میں کچھ پوچھنے آئیں۔ رجنی کمار نے سب کو منع کر دیا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ عورتیں منشی کی خوشامدیں کرنے لگیں اور منشی نے بھی ان سب کی خبر لے ڈالی۔ دفع ہو جاؤ، پوچھتی اور بعد میں تمہارے گھر والے ہنگامے کھڑا کرتے ہیں۔ رجنی کمار نے بیزاری سے کہا، منشی جی مجھے یہاں ناحق لے آئے، مجھے واپس لے چلو۔ لیکن عورتوں نے رجنی کمار کا پیچھا لے لیا، اس کے قدموں میں پھول ڈالنے لگیں اور دکشنا چڑھنے لگی۔ منشی نے نوٹ اور چاندی کے سکے دیکھے تو ان سب کی رجنی کمار سے سفارش کر دی، رجنی کمار جی آج آخری بار ان کے مسئلے حل کر دو اور تیسری بار یہاں مت آنا۔ رجنی کمار نے باری باری ان سب کو الٹا سیدھا بتانا شروع کر دیا۔ اس کا یہ بتایا ہوا سچ نکلتا یا جھوٹ، رجنی کمار کو اس کی پرواہ نہ تھی، کیونکہ تیسری بار یہاں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ان 13 عورتوں میں سے ایک سانولی رنگت والی لڑکی کو جب وہ کچھ بتا رہا تھا تو اس پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اس لڑکی نے رجنی کمار سے پوچھا تھا، میں کس کی بیٹی ہوں؟ گاؤں والوں نے مجھے ایک نالے سے روتے ہوئے اٹھایا تھا اور گاؤں کے کمہار نے مجھے پالا کیونکہ کمہار بے اولاد تھا۔ لڑکی نے اپنا نام نہیں بتایا، بس یہ پوچھا، کبھی میرے ماں باپ کا پتہ چلے گا یا نہیں؟ اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کے دوران میں رجنی کمار پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی۔ اس نے بے اختیار بولنا شروع کر دیا، تو ایک ایسے گھرانے کی بیٹی ہے جس کے بہت بڑے آنگن میں بہت سی عورتیں اناج میں سے کنکر پتھر نکالنے میں مشغول ہیں۔ جہاں ایک طرف مور پر پھیلائے کھڑا رقص میں مشغول ہے تو اس گھر کی بیٹی ہے۔ مجھے یہ باتیں سن رہا تھا۔ جب رجنی کمار نے آنکھیں کھولی اور ہوش میں آیا تو اپنے جسم میں بڑی گرمی محسوس کی۔ اس کی پیشانی سے پسینہ یوں ابل رہا تھا جیسے کسی سوتے سے پانی نکلتا ہے۔ لڑکی حیرت سے یہ سب کچھ سنتی رہی اور بڑی مایوسی سے رجنی کمار سے کہا، نجومی جی مجھ سے مذاق نہ کرو۔ لیکن رجنی کمار نہایت سنجیدگی سے یہی کہتا رہا، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ بتایا پتہ نہیں کس طرح بتایا۔ لڑکی کے پاس دکشنا میں دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، مایوسی سے بولی، میں تو نجومی جی کو کچھ دے بھی نہیں سکی، اس لیے نجومی جی نے مجھے بہلا دیا۔ جب ساری عورتیں چلی گئیں تو منشی نے حسب سابق ساری رقم پر قبضہ کر لیا اور کہا، یہ بھی تمہاری امانت میرے پاس جمع رہے گی، جب ضرورت پڑے مانگ لینا۔ رجنی کمار نے منشی سے کہا، بس یا اور کچھ؟ منشی نے کہا، 4-5 گھنٹے تو یہاں گزارنے ہی پڑیں گے، ابھی اور عورتیں بھی آ سکتی ہیں، اچھی کمائی ہو رہی ہے، ذرا صبر سے کام لو۔ رجنی کمار نے کہا، منشی جی اب مجھے کچھ آرام کر لینے دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ منشی نے ایک دوسرے کمرے میں بستر بچھا دیا اور کہا، یہاں کچھ دیر آرام کر لو۔ رجنی کمار لیٹ گیا مگر اسے سکون نہیں تھا۔ یہ سانولی رنگت والی لڑکی اسے خاصا پریشان کر گئی تھی۔ رہ رہ کے اس کا خیال آ رہا تھا وہ خاص منظر جو صحن میں کام کرنے والیوں اور رقص میں مشغول مور سے تعلق رکھتا تھا ابھی تک نظروں میں گھوم رہا تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور پھر اس وقت بیدار ہوا جب منشی کے گھر میں چند عورتیں خوش خوش داخل ہوئیں۔ ان میں وہ عورت بھی تھی جسے پچھلی بار رجنی کمار نے بتایا تھا کہ تمہارا کھویا ہوا بھائی اپنے ماں باپ کے بجائے تمہارے پاس آئے گا اور اس کے پیچھے پیچھے کچھ اور لوگ بھی آئیں گے۔ یہ نوجوان عورت منشی سے کہہ رہی تھی، جوشی کو جگاؤ اور بتاؤ کہ تمہاری بات سچ ہو گئی اور میرا گمشدہ بھائی 5 سال بعد ماں باپ کے بجائے میرے پاس آ گیا ہے۔ وہ بہت خوش ہے، لیکن ابھی اس کے پیچھے آنے والے یہاں نہیں پہنچے۔ شاید وہ میرے ماں باپ ہوں گے جو میرے بھائی کو اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے۔ منشی نے رجنی کمار کو جگایا اور یہ خوشخبری سنائی، تیری بتائی ہوئی باتوں میں سے ایک بات اور سچ نکلی۔ یہ نوجوان عورت بے اختیار رجنی کمار کے کمرے میں گئی
اور اس کے قدموں میں پھول چڑھا کے دکشنا کے 20 روپے بھی رکھ دیے۔ منشی جی بھی کمرے میں داخل ہوا اور 20 روپے قبضے میں کیے اور رجنی کمار سے کہا، ایک ذرا تو اس بھگوان کے ساتھ چل تو صحیح، تو نے رشیوں منیوں کو بھی مات دیتی، اس کے ساتھ اس کے گھر چل، وہاں بھی دکشنا چڑھے گی۔ رجنی کمار معمول کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ منشی نے اپنی بیل گاڑی دروازے سے لگا دی تھی۔ نوجوان عورت سے کہا، تو اپنے گھر واپس جا، ہم دونوں بیل گاڑی میں بیٹھ کے تیرے گھر آ رہے ہیں۔ نوجوان عورت چلی گئی۔ کچھ دیر بعد منشی اور رجنی کمار بھی بیل گاڑی میں اس عورت کے گھر پہنچے۔ گھر میں پڑوس کی عورتیں جمع تھیں۔ انہوں نے رجنی کمار کو دیکھتے ہی راستہ دے دیا۔ نوجوان عورت کے شوہر نے رجنی کمار کا آگے بڑھ کے استقبال کیا اور برآمدے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ اپنے سالے جی ہیں۔ رجنی کمار نے سالے جی کو دیکھا۔ یہ 26-27 سالہ جوان تھا اور اس نے اپنی قمیض پتلون کے اندر کر رکھی تھی۔ اس کے بہن اور بہنوئی اس کو انگریزی لباس میں دیکھ کے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ اس شخص نے بھی رجنی کمار کی ذرا سی دیر میں بڑی تعریفیں سنی تھیں۔ بہن سے پوچھا، دیدی یہی وہ نجومی ہے جس نے میری آمد کے بارے میں آپ کو کئی دن پہلے ہی بتا دیا تھا؟ بہن نے ہاں کہا اور رجنی کمار سے پوچھا، ابھی تک اپنے ماتا پتا نہیں پہنچے؟ منشی نے شیخی سے کہا، نہیں پہنچے تو پہنچ جائیں گے، اس میں جلدی کیا ہے؟ اس نوجوان نے اپنی بہن سے کہا، دیدی یہ نوجوان تو بہت چتر لگتا ہے، کچھ میں بھی اس سے پوچھ لوں؟ بہن نے جواب دیا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، دکشنا دے گا جو چاہو پوچھ لو۔ اس شخص نے رجنی کمار کا ہاتھ پکڑا اور کوٹھی میں لے گیا۔ پتلون کی جیب سے 100 روپے نکال کے اس نے رجنی کمار کو تھما دیے اور پوچھا، نجومی جی اب تم یہ بتاؤ کہ میں یہاں کتنے دن سکھ چین سے رہوں گا اور یہاں سے کہاں جاؤں گا؟ رجنی کمار نے روپے واپس کر دیے اور کہا، یہ روپے تو باہر نکل کے منشی جی کو دے دینا، رہ گیا تیرا سوال کا جواب تو اس کا تو کل تک انتظار کر، اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ اس نوجوان نے روپے تو لے لیے اور پوچھا، کل سے پہلے میرے سوال کا جواب نہیں مل سکتا؟ رجنی کمار نے جواب دیا، مجبوری ہے، کیونکہ مجھے سوال کے بعد خود پر محویت طاری کرنا پڑتی ہے اور پھر جو جواب ملتا ہے سوال کرنے والے کو بتا دیا جاتا ہے۔ اس جواب سے اس شخص کو کچھ مایوسی ہوئی مگر باہر نکل کے پوچھا، یہاں منشی کون ہے؟ منشی نے آگے بڑھ کے جواب دیا، میں منشی ہوں، ٹھاکر جی کا مختار کار اور اس علاقے کا منشی۔ اس شخص نے 100 روپے منشی کو دے دیے اور کہا، میں نے نجومی سے کچھ پوچھا تھا اور ان کو دکشنا میں 100 روپے دیے تھے۔ نجومی جی نے کہا کہ 100 روپے تو منشی کو دے دو مگر سوال کا جواب کل ملے گا۔ منشی نے 100 روپے قبضے میں کیے اور جلدی جلدی کہا، جواب تو کل کہہ دیا تو کل ہی ملے گا، تم فکر نہ کرو۔ اب منشی نے یہاں وقت گنوانا مناسب نہیں سمجھا اور رجنی کمار کو لے کے پہلے تو اپنے گھر گیا اور اس کے بعد ٹھاکر جی کی کوٹھی کے لیے روانہ ہو گیا۔ رجنی کمار کو کوٹھی کے اندر اس کے کمرے تک پہنچا دیا مگر پھگو کمرے میں رہنے کے خلاف تھا۔ اسے ٹھکرائن بھی پریشان کر رہی تھیں کہ رجنی کمار سے ملوایا جائے۔ اس نے رازداری سے رجنی کمار سے کہا، رجنی کمار جی میری مانو تو کھڑی 2 گھڑی اس کمرے میں رہ کے منشی جی کے ساتھ ان کے گھر چلے جاؤ، جب ٹھاکر جی آئیں گے تو میں بلوا لوں گا۔ اس بار رجنی کمار کو غصہ آ گیا۔ اس نے پھگو کو ڈانٹ دیا، پھگو اپنی اوقات میں رہے، کیا مجھے تو بچہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی انگلی پکڑا کے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے؟ ٹھاکر جی آ جائیں تو میں ان سے کہوں گا کہ مجھے کوئی مستقل ٹھکانہ دیں اور اپنے 2 کوڑی کے آدمی کے حوالے نہ کریں۔ میں مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، میں مرنے سے بھی نہیں ڈرتا، تم سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جاؤں گا۔ پھگو دم بخود رجنی کمار کو دیکھتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد نرمی سے کہا، ٹھیک ہے یہیں رہو، میرا کیا ہے، میں کہہ دوں گا کہ اپنے رجنی کمار جی گرم ہو گئے تھے کہ اس کوٹھی میں رہیں گے۔ پھگو اسے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ ٹھاکر جی اس روز اور اس رات بھی نہیں آئے۔ سبھی کو تشویش تھی کہ ٹھاکر جی کبھی اس طرح بغیر خبر دیے کوٹھی سے باہر نہیں رہتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر کسی نے دروازے پر دستک دی۔ رجنی کمار نے نیند میں پوچھا،
کون ہے؟ کسی عورت کی سرگوشی جیسی آواز سنائی دی۔ جوتشی جی، ٹھکرائن یاد کر رہی ہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ اس وقت اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اسے پھکو کی بات مان لینا چاہیے تھی۔ اب رات کے پچھلے پہر 3 ساڑھے 3 بجے ٹھکرائن کا بلاوا نہایت خطرناک بات تھی۔ ٹھاکر جی کسی وقت بھی آ سکتے تھے۔ ٹھکرائن کی بھیجی ہوئی عورت جلدی کر رہی تھی۔ سوچو نہیں، جلدی آ جاؤ۔ رجنی کمار ڈرا سہما کمرے کا دروازہ پھیڑ کے عورت کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ پھاٹک کے پہرے دار باہر پہرا دے رہے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں جان سکتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ٹھکرائن ٹھاکر کے اوپری کمرے میں رجنی کمار کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ٹھاکر کی خاص خوابگاہ تھی۔ ٹھکرائن نے رجنی کمار کو چند قدم چل کے اپنے نزدیک تر کر لیا اور نوکرانی سے کہا، تو جا اور کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے آ۔ وہ عورت چلی گئی۔ رجنی کمار نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، یہ تو ٹھاکر جی کی خوابگاہ ہے، آپ کو ٹھاکر جی سے ڈر نہیں لگتا؟ ٹھکرائن نے ہنستے ہوئے رجنی کمار کو قالین پر گرا دیا، اس کی پشت پر گاؤ تکیہ رکھ دیا اور دوسرے گاؤ تکیے کے سہارے سامنے خود بھی بیٹھ گئیں۔ رجنی کمار، تو ٹھاکر سے بہت ڈرتا ہے، آخر کیوں؟ رجنی کمار نے کہا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے ٹھاکر کے کئی تماچے کھائے ہیں، ان حالات میں تو میری جان بھی جا سکتی ہے۔ ٹھکرائن ہنسنے لگی، تیری جان اتنی سستی نہیں ہے، ٹھاکر ابھی 3 دن نہیں آئے گا، اس نے الہ آباد میں وکیل سے جھگڑا کیا ہے، تیری بات درست نکلی، پتو لال جی نے کرشنا کماری کو وکیل کے حوالے کر دیا تھا۔ جب ٹھاکر پتہ چلاتے ہوئے وکیل کے دفتر یا گھر پہنچے تو پتو لال جی اور وکیل صاحب آپس میں لڑ جھگڑ کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ کرشنا کماری پہلے ہی فرار ہو چکی تھی۔ ٹھاکر جی نے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مستحق اپنے آدمیوں کی مدد سے توڑ پھوڑ کروائی اور خود بھی کئی ہوائی فائر کر کے تہلکہ مچا دیا۔ محلے والوں نے پولیس بلا لی، لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی ٹھاکر جی اپنے آدمیوں کو لے کر فرار ہو چکے تھے۔ اب وہ کرشنا کماری کو بھی تلاش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنے روٹھے ہوئے بھتیجے کو یہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے کام 3-4 دن سے پہلے ہونے سے رہے۔ میں نے بھی سوچا کہ جب تک ٹھاکر جی نہیں آتے مزے کر لو۔ رجنی کمار کے دل و دماغ سے ٹھاکر جی کا خوف کچھ کم ہوا۔ ٹھکرائن نے کہا، ہمیں بہت اچھا موقع ملا ہے، تو نے اسی خوابگاہ میں پہلی بار ٹھاکر جی کو بہت کچھ بتایا تھا، اب آج مجھے کچھ بتا۔ رجنی کمار نے کہا، میں کوشش کرتا ہوں، اگر آپ کے سوال کو خود پر طاری کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا تو آپ خود دیکھ لیں گی، اور اگر ناکام رہا تو کسی وقت دوبارہ کوشش کروں گا۔ ٹھکرائن نے کہا، تو مجھے کچھ زیادہ ہی سیدھا سادہ لگتا ہے۔ تجھے اپنی خاص کیفیت میں یوں بھی بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے، اپنی اس کیفیت کو دوسری طرف سے طاری کر اور برجستہ بتانا شروع کر دے۔ منشی کے گاؤں میں تو تیری بڑی دھوم ہے۔ رجنی کمار کو حیرت ہوئی کہ ٹھکرائن کو اپنے علاقے کی ذرا سی خبر ہے۔ ٹھکرائن نے سرمستی کے عالم میں کہا، میرے آدمی بھی ذرا سی خبریں مجھے پہنچاتے رہتے ہیں۔ ٹھاکر سمجھتا ہے کہ اس تعلقے کا ہر کوئی اس کا تابع دار ہے، لیکن مجھے ایسی کوئی خوش فہمی نہیں، میرے اپنے آدمی ہر جگہ موجود ہیں اور مجھے ذرا سی خبریں پہنچاتے رہتے ہیں۔ رجنی کمار نے اس وقت کچھ کھانے پینے سے انکار کیا اور کہا، پہلے مجھے اپنی ذات پر کیفیت وجد طاری کرنے دیں تاکہ میں آپ کو کچھ بتاؤں، کھانا پینا تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھکرائن نے کچھ دیر کے لیے رجنی کمار سے دوری اختیار کی اور کہا، ٹھیک ہے، تو کیفیت طاری کر، میں کچھ دیر انتظار کر لوں گی۔ لیکن رجنی کمار یکسوئی نہ حاصل کر سکا، کیونکہ اسے کچھ خوف ٹھاکر کا بھی تھا اور کچھ ٹھکرائن کی غربت، تنہائی اور رات کا پچھلا پہر۔ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو گیا اور عاجزانہ معذرت کر لی، ٹھکرائن، آپ مجھے کل تک کا وقت دیں، اس وقت تو کیفیت وجد کسی طرح بھی طاری نہیں ہو رہی۔ ٹھکرائن کو شاید کوئی جلدی نہیں تھی، کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ اس وقت میری موجودگی میں وہ کیفیت نہیں طاری ہو سکتی، مجھے بھی کوئی جلدی نہیں، کل تک انتظار کر لوں گی۔ نوکرانی کھانے پینے کا سامان رکھ کے جا چکی تھی۔ ٹھکرائن نے کہا، اچھا، اب ہم دونوں کچھ کھا پی لیں۔
وہ رجنی کمار کے سامنے بیٹھ گئیں اور پھر دونوں کھانے میں مشغول ہو گئے۔ پھل تھے اور خشک میوہ تھا۔ ٹھکرائن نے شوخی سے کہا، میں نے اس ملاقات کی قیمت تیرے صندوق میں رکھ دی ہے، جب جی میں آئے نکال لینا۔ اگر میں اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی تو صندوق تیری تحویل میں ہوگا، اور جس طرح کوٹھی میں دوسرے نوکر چاکر رہتے ہیں تو بھی رہے گا۔ رجنی کمار ٹھکرائن کے ساتھ صبح تک رہا۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا اور بستر پر دراز ہوا تو کوٹھی کا پھاٹک کھل گیا اور بڑی چہل پہل ہو گئی۔ ٹھاکر جی واپس آ گئے تھے۔ رجنی کمار کی جان نکل گئی کہ ٹھاکر جی اس کمرے میں ضرور آئیں گے اور اسے دیکھ کر بہت غضبناک ہوں گے۔ اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور سوتا بن گیا۔ کچھ دیر بعد ٹھاکر جی کی آواز سنائی دی، کمرے کے اندر کون ہے؟ جواب میں پھکو کی آواز سنائی دی، اپنے جوتشی رجنی کمار جی۔ ٹھاکر نے غصے میں کہا، تو نے اسے کوٹھی کے اندر کیوں سلایا؟ پھکو نے جواب دیا، اپنے آدمیوں نے اسے بہت پریشان کر رکھا تھا، جسے دیکھو کچھ نہ کچھ پوچھنے چلا آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ پتو لال جی اس کو اڑا لے جانے کی فکر میں ہیں۔ میں نے ڈر کے اس کمرے میں قید کر دیا۔ ٹھاکر جی نے بلانا شروع کر دیا، پتو لال اور وکیل دونوں ہی بڑے کمینے نکلے۔ میں نے بھی وکیل کو وہ سبق دیا ہے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ رجنی کمار کا خیال تھا کہ ٹھاکر جی کمرے کا دروازہ پٹوائیں گے، مگر وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے بھتیجے کا تعارف کروا رہے تھے۔ پھکو، یہ اپنا بھتیجا ٹھاکر رتن ہے، پورا نام ٹھاکر رتن لال ہے۔ اور بھی ٹھاکر نے پوچھا، میرے پیچھے کوئی خاص بات ہوئی؟ پھکو نے جواب دیا، کوئی خاص بات نہیں، کچھ اجنبی باغ کی طرف آتے دکھائی دیے تھے، میں نے ان کے پیچھے اپنے آدمی دوڑا دیے، وہ بھاگ گئے۔ اس سے شبہ ہوا کہ پتو لال جی کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ ٹھاکر جی باتیں کرتے ہوئے اندر دور تک چلے گئے۔ ٹھاکر کے ساتھ واپس آنے والے اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ رجنی کمار کو ٹھکرائن نے رات ہی بتایا تھا کہ ٹھاکر جی ابھی کئی دن تک نہیں آئیں گے، مگر وہ آ گئے۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں ٹھکرائن سے کوئی ایسی بھول چوک نہ ہو جائے کہ رجنی کمار مصیبت میں پڑ جائے۔ شاید ٹھاکر جی اندر آرام کرنے چلے گئے۔ تقریباً 1 بجے رجنی کمار کو طلب کیا گیا۔ پھکو رجنی کمار کو ٹھاکر جی کی بالائی خوابگاہ میں لے گیا۔ ٹھاکر جی اس وقت بھی لیٹے ہوئے تھے۔ رجنی کمار کو دیکھتے ہی پوچھا، کچھ ترقی کی یا اسی طرح بے اختیاری سے کام چل رہا ہے؟ رجنی کمار نے جواب دیا، آپ کے پیچھے تو میں فٹ بال ہو گیا تھا، کہیں باغ میں ٹہل رہا ہوں، کہیں پھکو نے کسی کٹیا میں پہنچا دیا، کہیں منشی جی ٹہلاتے رہے، بس رات کو مجھے اندر کمرے میں قید کر دیا گیا۔ پھکو کہہ رہا تھا کہ پتو لال جی کے آدمی مجھے اغوا کرنے کی فکر میں ہیں۔ ٹھاکر نے کہا، آدمی تو بہت کام کا ہے، اگر تیری ماورائی قوت تیرے اختیار میں ہو تو تجھ سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ یہ تو مجھے تجھ سے ڈر بھی لگنے لگا ہے، کیونکہ تو جو کچھ بتاتا ہے وہ کچھ تو سمجھ میں آ جاتا ہے، مگر اس کتاب کی طرح جس کے آگے پیچھے کے صفحات پھٹ گئے ہوں، پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ رجنی کمار نے بڑی سادگی سے کہا، بس ٹھاکر جی، اپنی اسی ادھوری کتاب جیسی خصوصیت سے میں لوگوں کے لیے لائق توجہ ہو گیا ہوں، اور آج آپ کی خوابگاہ میں بیٹھا آپ سے باتیں کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کون پوچھتا۔ ٹھاکر جی اٹھ کر بیٹھ گئے، میں نے وکیل کی تو ایسی کی تیسی کر دی، پتو لال نے وکیل ہی کے پاس کرشنا کماری کو پہنچا دیا تھا۔ بس میں ذرا دیر سے پہنچا، کرشنا کماری نکل چکی تھی اور وہ دونوں بھی لڑ جھگڑ کے کہیں چلے گئے تھے۔ میں نے وکیل کے دفتر کو برباد کر دیا، اس کی فائلیں جلا ڈالیں، چھت میں سوراخ کر دیے، اب اس کے موکل جو پریشان کریں گے، توبہ توبہ۔ رجنی کمار خاموش رہا، وہ کیا رائے دیتا؟ ٹھاکر نے آواز دے کے باہر کھڑے پھکو کو بلایا اور کہا، ذرا رتن لال کو تو بلانا۔ پھکو چلا گیا تو ٹھاکر جی نے رجنی کمار کو بتایا، یہ میرا دوری رشتے سے بھتیجا لگتا ہے، اپنے جھگڑے تو چلتے ہی رہتے ہیں، میں نے سوچا کہ اپنا ایک آدمی کوٹھی میں اور ہونا چاہیے، اسے رکھ لیا ہے، غربت کا مارا ہوا ہے، ہمیشہ مجھ سے دب کے رہے گا، اس کو تربیت دے کے کسی لائق کر دوں گا تاکہ میری عدم موجودگی میں بھی میرا کام چلتا رہے،
اب تو ذرا یہ بتا کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کرے گا؟ رجنی کمار نے جواب دیا، میں اسے ایک نظر دیکھ لوں، اس کے بعد توجہ دوں گا اور جو کچھ معلوم ہوگا آپ کو بتا دوں گا۔ کچھ دیر بعد پھکو کے ساتھ رتن لال آ گیا۔ یہ بمشکل 22-23 سالہ نوجوان تھا، رنگ صاف، ناک نقشہ بہت اچھا، مجھے گھنی تھی اور صورت سے سیدھا سادہ لگتا تھا۔ ٹھاکر نے اسے کہا، یہ اپنے جوتشی جی ہیں، بڑے کام کے آدمی ہیں، ان کی عزت کرنا۔ رتن لال نے رجنی کمار کو سلام کیا اور ٹھاکر کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ ٹھاکر جی نے کچھ دیر بعد رتن لال کو چلتا کر دیا اور اس کے چلے جانے کے بعد کہا، شرماتا ہے، ابھی کچھ دن اور شرمائے گا، پھر پکا ٹھاکر بن جائے گا۔ سشما چھوٹی ہے، بڑی ہو جائے تو اسی سے شادی کر دوں گا۔ رجنی کمار کو بھی جانے کی اجازت مل گئی اور ٹھاکر نے کہا، تو نیچے چل، میں وہیں آ کے تجھ سے ملوں گا۔ رجنی کمار کو اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کوٹھی کے معاملات میں رتن کا عمل دخل پڑ جائے گا اور پھکو کا زور ٹوٹ جائے گا۔ شام کو 4 بجے بھاگ دوڑ مچ گئی۔ منشی بھی نظر آیا مگر بہت پریشان۔ ٹھاکر جی باہر آ گئے اور منشی سے پوچھا، کتنے پولیس والے ہیں؟ منشی نے جواب دیا، 6 تو شہر سے آئے ہیں اور تھانے دار سمیت 4 یہاں کے ہیں۔ ٹھاکر نے حکم دیا، تو میرے ساتھ چل اور پھکو سے کہہ کر رجنی کمار کو ساتھ لے کے میرے پاس آ جا۔ منشی رجنی کمار سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑے کھڑے رجنی کمار سے مل لیتا اور اپنی مصیبت کا ذکر اس سے کر دیتا۔ رجنی کمار پھکو کے ساتھ باغ میں پہنچا تو وہاں 10-11 پولیس والے بیٹھے دکھائی دیے۔ ان سب کے لیے باغ میں کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ ایک کھٹیا پر منشی کے گاؤں کی عورت کا پردیسی بھائی بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ ٹھاکر جی بھی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی داہنی طرف ان کا بھتیجا ٹھاکر رتن لال بیٹھا تھا۔ شاید ٹھاکر جی نے اس کو عملی تربیت دینا شروع کر دی تھی۔ ایک طرف منشی بھی کھڑا ہوا تھا۔ رجنی کمار کو بھی ٹھاکر کے کہنے سے ایک معمولی سی کرسی بیٹھنے کو دی گئی۔ پولیس والے رجنی کمار کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں راج نگر کا تھانے دار بھی شامل تھا۔ راج نگر کے تھانے دار نے شہر سے آئے ہوئے تھانے دار سے کہا، یہ ہے وہ جوان نجومی جو یہاں بڑی شہرت رکھتا ہے اور شاید اسی نے اس مجرم کی بہن کو کئی دن پہلے یہ بتا دیا تھا کہ تیرا بھائی یہاں آنے والا ہے اور اس کے پیچھے کچھ اور لوگ بھی آئیں گے۔ شہر سے آئے ہوئے تھانے دار کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ بھی رجنی کمار کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پولیس والوں کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی تھا جسے کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ ٹھاکر نے شہری تھانے دار سے پوچھا، یہ معاملہ کیا ہے؟ شہری تھانے دار نے کھٹیا پر بیٹھے ہوئے پردیسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ایک غیر ملکی دوا ساز اور کیمیکل تیار کرنے والی کمپنی کی ایجنسی میں ملازم تھا۔ 4 سال ایمانداری سے ملازمت کرنے کے بعد اس کی نیت میں فتور پیدا ہوا اور اس نے بینک جانے والی رقم کو لوٹ لیا۔ اس نے یہ کام اپنے 2 ساتھیوں کی مدد سے کیا تھا۔ جب کمپنی کی رقم کو لوٹنے کی اس نے واردات کی تو اس کے اور اس کے ساتھیوں کے چہرے ڈھاٹوں میں چھپے ہوئے تھے۔ پھر پتہ نہیں اس لوٹ مار میں اس کے چہرے سے ڈھاٹا کسی طرح سے ہٹ گیا۔ کمپنی کے ایک کارندے نے اسے پہچان لیا اور ہم لوگ اس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے۔ اس کے پاس سے کل 49,600 روپے برآمد ہوئے، حالانکہ ڈکیتی 1.5 لاکھ کی ہوئی تھی اور اس کے حصے میں 50,000 آئے تھے۔ یہ کہتا ہے کہ 400 خرچ ہو گئے اور ان 400 میں سے 100 روپے رجنی کمار کے حوالے سے منشی کو دیا گیا تھا۔ اب وہ 100 روپے منشی سے واپس دلوائے جائیں۔ منشی مکر گیا، یہ جھوٹا ہے، اس نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا اور مجھے 100 روپے یہ کس حساب میں دے گا؟ شہری تھانے دار نے اپنے ساتھ آئے ہوئے کمپنی کے ملازم سے کہا، تو اس سے پوچھ کہ اس نے 100 روپے کس کو دیے تھے، منشی کو یا رجنی کمار کو؟ کھٹیا پر بیٹھے ہوئے مجرم نے کہا، منشی جھوٹ نہ بولو، میں نے 100 روپے نجومی کو اس لیے دیے تھے کہ یہ بتائے کہ میں یہاں سے بخیریت نکل جاؤں گا یا نہیں۔ اس نے 100 روپے منشی کو دلوا دیے تھے اور کہا تھا کہ تیرے سوال کا جواب کل دوں گا۔ راج نگر کے تھانے دار نے رجنی کمار سے پوچھا، تو سچ سچ بتا
کہ وہ 100 روپے کس کو دیے گئے تھے۔ رجنی کمار نے ٹھاکر کی طرف دیکھا۔ وہ غصے سے رجنی کمار کو گھور رہے تھے۔ رجنی کمار نے منشی کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، اس سے 100 روپے منشی جی نے وصول کیے تھے۔ منشی بہت پریشان تھا، فوراً جیب سے 100 روپے نکالے اور کھٹیا پر بیٹھے ہوئے مجرم کے ہاتھ میں تھما دیے اور کہا، یعنی تم سب نے مجھے ذلیل کرنے کا طریقہ اتفاق رائے سے تیار کیا ہے۔ شہری تھانے دار نے کہا، منشی جی، یہ ٹھاکر جی کا تعلقہ ہے اور ٹھاکر جی کی وجہ سے تم بچ گئے، ورنہ اس ڈاکو کے ساتھ ہم تم کو بھی لے جاتے۔ لیکن منشی کہیں غائب ہو چکا تھا۔ راج نگر کے تھانے دار نے رجنی کمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھاکر جی، آپ کو یہ عجیب و غریب جوان خوب مل گیا ہے، اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ پہلے یقین نہیں آتا تھا مگر اب یقین کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر یہ ہمیں مل جائے تو یہ ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ شہری تھانے دار نے رجنی کمار کا مذاق اڑایا، او بھائی، تجھے کوئی جادو وادو آتا ہے یا چالاکی کا چکر چلا رکھا ہے؟ ٹھاکر نے شہری تھانے دار کو اس کی بے تکلفی پر ڈانٹ دیا۔ تیرا کام ختم ہو گیا، اب پھوٹ یہاں سے، میں بے تکلفی کا عادی نہیں ہوں۔ راج نگر کے تھانے دار نے ٹھاکر سے پوچھا، وہ جو آپ کا پتو لال جی کا وکیل؟ ٹھاکر جی نے اس کی بھی بات کاٹ دی، تم لوگوں کی انکوائری ختم ہو گئی یا کچھ باقی ہے؟ دونوں تھانے دار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ شہری تھانے دار نے کہا، ٹھاکر جی، آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ، آپ کی وجہ سے آپ کا منشی بچ گیا، ورنہ میں اس وقت اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتا۔ ٹھاکر جی ایک دم بپھر گئے، تو میرا خیال نہ کر اور میرے کسی آدمی کو بھی ہاتھ لگا کے دکھا۔ راج نگر کے تھانے دار نے شہری تھانے دار کو سمجھایا، ٹھاکر جی سے مت الجھو، یہ بہت رسا آدمی ہیں۔ پولیس والوں نے شہری تھانے دار کے اشارے پر مجرم کو کھڑا کیا۔ ٹھاکر جی اس وقت بہت ناراض تھے۔ انہوں نے کسی خاص پولیس والے کو مخاطب کیے بغیر محکمہ پولیس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ محکمہ پولیس کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہ وہ میرے علاقے میں میری اجازت کے بغیر داخل ہو گئے؟ میں شہر کے انگریز کمشنر سے شکایت کروں گا اور پوچھوں گا کہ پولیس کے محکمے میں کوئی قاعدہ قانون ہے یا نہیں۔ دونوں تھانے دار اب یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر وہ لوگ یہاں مزید ٹھہرے تو جس مجرم کو انہوں نے پکڑا ہے ٹھاکر اسے بھی چھڑا لے گا۔ وہ فوراً وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ٹھاکر جی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ منشی کو تلاش کروا رہے تھے اور رجنی کمار سے پوچھ رہے تھے، تو نے ہماری اجازت کے بغیر ہماری عدم موجودگی میں کیسا دھندا شروع کر دیا تھا؟ رجنی کمار نے منشی کو بچایا اور ٹھاکر جی کو یقین دلایا کہ ان کی عدم موجودگی میں منشی اس کو کوٹھی سے اپنے گاؤں لے جاتا تھا اور وہاں کے سادہ لوگ دیہاتی اس سے بہت کچھ پوچھتے اور دکشنا کے نام پر روپے پیسے بھی دیتے اور روپے پیسے منشی بعد میں ان لوگوں کو واپس کر دیتا تھا۔ ٹھاکر جی کا غصہ کچھ کم ہوا مگر وہ منشی کو برابر تلاش کرواتے رہے۔ اب ٹھاکر جی جہاں بھی جاتے اپنے بھتیجے ٹھاکر رتن لال کو ساتھ لے جاتے اور اسے ٹھکرائی کے طور طریقے سکھاتے رہتے۔ ایسا لگتا جیسے وہ کسی خاص منصوبے پر کام کر رہے ہوں۔ جس ٹھاکر جی کے تعلقات تھے وہ اس سے اپنے بھتیجے کی ملاقاتیں کروا رہے تھے۔ منشی، پھکو اور دوسرے کارندے سبھی ٹھاکر رتن لال سے ڈرنے لگے اور اس کا ادب احترام کرنے لگے۔ بظاہر اس کی یہی وجہ ان سب کی سمجھ میں آتی تھی کہ ٹھاکر جی اپنے بھتیجے کو اپنا داماد بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں ٹھاکر رتن لال اتنا چست و چالاک نظر آنے لگا کہ لوگ ٹھاکر جی کے ساتھ ساتھ اس سے بھی ڈرنے لگے۔ ٹھاکر جی کو ایک ہی جھک سوار تھی کہ کسی طرح کرشنا کماری کو واپس لایا جائے اور وہ شب و روز اسی فکر و جستجو میں رہتے۔ شاید اسی لیے وہ اپنے بھتیجے کو اپنا قائم مقام اور نائب بنائے ہوئے تھے۔ رجنی کمار نے اب کوٹھی کے ماحول میں یہ تبدیلی محسوس کر لی تھی کہ اس کی ملاقات ٹھکرائن سے بہت کم ہوتی تھی، کیونکہ اب صورتحال بالکل مختلف تھی۔ اگر ٹھاکر جی کوٹھی میں نہ ہوتے تو ان کا بھتیجا کوٹھی میں موجود ہوتا۔ گویا اب کوٹھی کا ماحول رجنی کمار کے لیے بہت مخدوش ہو گیا تھا۔ ٹھاکر جی نے اچانک زور دینا شروع کر دیا کہ رجنی کمار یہ بتائے
کہ وہ جو خطرناک منصوبے بنا رہے ہیں ان میں انہیں کس حد تک کامیابی حاصل ہوگی۔ رجنی کمار مسلسل خود پر کیفیت طاری کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ وہ کمرے کو بند کر کے روشنی بجھا کے آنکھیں بند کر لیتا اور ٹھاکر کے سوال کو خود پر طاری کرنے کی کوشش کرتا، مگر کئی دنوں تک وہ اپنی ان کوششوں میں ناکام رہا۔ آخر ٹھاکر جی نے رجنی کمار کو دھمکی دی کہ اب وہ ان کے کام کا نہیں رہا، اس لیے اسے ساتھ رکھنے کا فائدہ۔ رجنی کمار یہ سمجھا کہ شاید ٹھاکر جی اس کو نکال باہر کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے لگا، ٹھاکر جی، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا کوئی تفصیلی جواب مل جائے، مگر میری پراسرار ماورائی قوت میرے اختیار میں نہیں ہے۔ جواب ملے گا ضرور، لیکن کب، اس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ ٹھاکر جی نے کہا، دیکھ رجنی کمار، میں ٹھاکر ہوں، اور ٹھکرائی کا یہ خاصہ ہے کہ یہ جس کے پیچھے لگ جائے اس کا شمشان تک پیچھا نہیں چھوڑتی۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا تعلقہ رہے یا بک جائے، میں پتو لال جی اور وکیل کو چھوڑوں گا نہیں اور کرشنا کماری کو حاصل کر کے رہوں گا۔ ٹھاکر جی کچھ عرصے کے لیے راج نگر چلے گئے۔ وہاں بھی باغ میں ان کی کوٹھی تھی اور ان کے کچھ کارندے وہاں موجود رہتے تھے۔ بدری اور مصرا جی یہیں رہتے تھے۔ ٹھاکر جی رجنی کمار کو بھی یہیں لے آئے اور اسے رازداری سے بتایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ پتو لال جی اور وکیل یہاں خاموشی سے آتے ہیں اور رہ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے آدمی لگا دیے ہیں، جس دن بھی یہ دونوں میرے ہتھے لگ گئے میں دونوں کو کریا کرم کر دوں گا۔ رجنی کمار نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، اور ٹھاکر جی اگر یہ دونوں آپ کے ہاتھوں مارے گئے تو کرشنا کماری جی کا پتہ کس طرح چلے گا؟ ٹھاکر جی سخت غصے میں بھی تھے اور کچھ مایوس بھی۔ کہنے لگے، پتہ نہیں کرشنا کماری کہاں اور کس حال میں ہے اور ان درندوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر کرشنا کماری مجھے مل بھی جائے تو کیا وہ اب بھی میرے لائق ہوگی؟ رجنی کمار خاموش ہو گیا۔ ان دنوں ٹھاکر جی پر ایک وحشت سی طاری تھی۔ رجنی کمار کا کمرہ ٹھاکر جی کے کمرے سے ملک تھا۔ وہ دن میں کئی بار اور رات کو بھی اسی طرح کئی دفعہ رجنی کمار کے کمرے میں جھانکتے رہتے تھے، جس سے رجنی کمار بہت زیادہ خوف محسوس کرنے لگا تھا۔ ٹھاکر جی نے محسوس کر لیا کہ رجنی کمار ان سے خوفزدہ رہتا ہے۔ ایک دن صبح رجنی کمار کو ناشتے میں اپنے ساتھ بٹھا لیا اور کہنے لگے، رجنی کمار، تیری وہ پراسرار ماورائی قوت کہاں چلی گئی؟ میں تو پاگل ہو جاؤں گا کہ بار بار تیرے کمرے میں جھانک کر یہی دیکھتا رہتا ہوں کہ تجھ پر وہ کیفیت طاری ہوئی یا نہیں، کہیں تیری قوت تجھ سے چھن تو نہیں گئی؟ رجنی کمار نے ندامت سے جواب دیا، ٹھاکر جی میں خود پریشان ہوں، اب تو مجھے شرم آنے لگی ہے کہ میں آپ کی حرام کی روٹیاں توڑ رہا ہوں اور کام دھیلے کا بھی نہیں کرتا۔ ٹھیک اسی وقت اتفاق سے ٹھاکر جی کے کمرے میں منشی کی بیوی داخل ہوئی اور ٹھاکر جی سے پوچھا، سنا ہے آپ کہیں باہر جا رہے ہیں؟ رجنی کمار ششدر تھا۔ وہ منشی کی بیوی سے نظریں بھی نہیں ملا سکا کیونکہ ٹھاکر جی نظروں میں دونوں کو تول رہے تھے۔ ٹھاکر جی نے پوچھا، پھکو کی بیوی کہاں چلی گئی؟ اسے بھی بلاؤ۔ منشی کی بیوی واپس چلی گئی تو ٹھاکر جی نے کہا، رجنی کمار تو منشی کی بیوی کو یہاں دیکھ کر حیران تو ہوا ہوگا؟ رجنی کمار نے جواب دیا، نہیں ٹھاکر جی، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ سب آپ کے نوکر چاکر ہیں اور دن رات آپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ رجنی کمار کے اس جواب سے ٹھاکر جی بہت خوش ہوئے۔ کہنے لگے، منشی اور اس کے خاندان نے میری بڑی خدمت کی ہے، اسی طرح پھکو اور اس کی گھر والی دونوں ہی میرے بڑے خدمت گزار ہیں۔ میں ان دونوں کو راج نگر میں مکان بنوا کے دے رہا ہوں اور منشی کو کچھ زمین کاشتکاری کے لیے بھی دے دوں گا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے اپنے خدمت کاروں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھاکر جی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی دان بھکتی کے جو قصے بیان کر رہے ہیں اس کی ذرا سی تفصیل سے رجنی کمار واقف ہے۔ کچھ دیر بعد منشی کی بیوی پھول متی کے ساتھ واپس آئی۔ ٹھاکر جی نے دونوں کو بتایا، اسی باغ میں نے تم دونوں کے لیے 2 مکانات بنوا دیے ہیں، دونوں کی رجسٹریاں بھی تمہارے ناموں سے ہیں
جب چاہو ان میں چلی جاؤ۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے ٹھاکر جی کا یہ آخری وقت ہو اور وہ اپنے حساب کتاب بے باک کر رہے ہوں۔ ان دونوں کو ٹھاکر جی نے ایک ایک فائل تھما دی اور کہا، یہ ہیں تم دونوں کے مکانوں کے کاغذات۔ اسی رات تقریباً 11 بجے رجنی کمار پر دورہ پڑ گیا اور وہ اپنے پلنگ پر ہاتھ پاؤں ڈال کر بے سود ہو گیا۔ ٹھاکر جی نے جھانک کر دیکھا اور لپک کر رجنی کمار کے کمرے میں پہنچ گئے اور سامنے کی دیوار پر نظریں جما کے بیٹھ گئے۔ رجنی کمار کے منہ سے جھاگ جاری تھا اور وہ خود بھی پلکیں جھپکائے بغیر دیوار پر دیکھ رہا تھا۔ ٹھاکر جی نے دیکھا کہ دیوار پر وہ خود نمودار ہوئے، ان کے ساتھ تھانے دار اور چند سپاہی بھی تھے۔ پھر یہ لوگ پتو لال جی کی حویلی میں داخل ہوئے۔ پتو لال جی نے ٹھاکر جی اور پولیس والوں کو اسی کمرے میں بٹھایا جہاں وہ پہلے بھی ایک بار بیٹھ چکے تھے۔ پتہ نہیں تھانے دار کیا کہہ رہا تھا اور ٹھاکر جی نے غصے میں کیا کہا۔ پتو لال جی نے نہایت شرمندگی سے خوش آمدانہ انداز میں ٹھاکر جی کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر ٹھاکر جی نے اپنا ہاتھ روکے رکھا۔ پھر اچانک منظر بدل گیا اور الہ آباد کے وکیل کی کوٹھی نظر آئی۔ اب ٹھاکر جی کے ساتھ انگریز کمشنر بھی تھا اور پتو لال جی بھی ساتھ ساتھ تھے۔ کوٹھی کے باہر سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ یہاں بھی باری باری سبھی کے ہونٹ ہلتے رہے، لیکن انگریز کمشنر بالکل خاموش تھا۔ وکیل بھی کچھ کہہ رہا تھا، پتو لال بھی کچھ کہہ رہے تھے اور ٹھاکر جی بھی ہتے سے اکھڑتے نظر آ رہے تھے۔ پھر اچانک یہ منظر بھی بدلا اور ٹھاکر جی چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں پر سفر کرتے نظر آئے، مگر ان سارے مناظر میں کرشنا کماری کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ یہ عجیب مناظر تھے جن سے ٹھاکر جی کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے تھے۔ تقریباً 15-16 منٹ تک یہ مناظر نظر آتے رہے اور ٹھاکر جی کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سلسلہ موقوف ہو گیا۔ ٹھاکر جی رجنی کمار کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ رجنی کمار کافی دیر بے سود پڑا رہا۔ اس وقت اس میں پلکیں تک جھپکانے کی سکت نہ تھی۔ اچانک پھول متی ٹھاکر جی کو تلاش کرتی ہوئی رجنی کمار کے کمرے تک پہنچ گئی۔ اسے حیرت تھی کہ ٹھاکر جی چپ چاپ سوئے ہوئے رجنی کمار کے پاس کھڑے ہیں۔ اسے شبہ گزرا کہ شاید ٹھاکر جی رجنی کمار کا سوتے میں کام تمام کر دینا چاہتے ہیں۔ اسے رجنی کمار سے ہمدردی بھی تھی اور دلچسپی بھی۔ چیختی ہوئی رجنی کمار کے کمرے میں داخل ہو گئی، ٹھاکر جی اسے نہ مارنا بھگوان کے لیے۔ اس چیخ کا رجنی کمار پر بہت برا اثر پڑا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے کان کے پرتے پھٹ جائیں گے۔ ٹھاکر جی نے غضبناک نظروں سے پھول متی کو دیکھا۔ پاگل ہوئی ہے، یہاں کیوں آ گئی؟ اسے اب بھی یقین نہیں تھا کہ ٹھاکر جی رجنی کمار کے پاس نیک نیتی سے کھڑے ہیں۔ اس نے ٹھاکر جی کے دونوں ہاتھ خالی دیکھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ ٹھاکر جی آخر رجنی کمار کو کس طرح ماریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں نہ چاقو تھا، نہ پستول، نہ ڈنڈا۔ اچانک اس کی نظر رجنی کمار پر پڑی جس کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور منہ سے جھاگ جاری تھا۔ پھول متی نے نہایت مایوسی سے پوچھا، کیا آپ نے اس کو زہر دے دیا؟ ٹھاکر جی نے کہا، اب تو یہاں سے جا، میں نے اس کو زہر دیا ہے اور نہ میں اسے ماروں گا، یہ باتیں تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ پھول متی چلی تو گئی مگر وہ مطمئن نہیں تھی۔ رجنی کمار کو ہوش میں آنے اور طاقت پکڑنے میں 5-6 منٹ لگ گئے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا، قمیض کے دامن سے جھاگ صاف کیا اور ٹھاکر کو پھٹی پھٹی خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ پھر جب کچھ زیادہ ہوش آیا تو وہ چارپائی سے اتر کے کھڑا ہو گیا۔ ٹھاکر جی نے پوچھا، کیا حال ہے تیرا؟ رجنی کمار نے جواب دیا، بہت برا حال ہے، اس مرتبہ تو میں اتنا ہلکان ہوا ہوں کہ کیا بیان کروں۔ ٹھاکر جی نے بے چینی سے کہا، اس بار دیوار پر جو کچھ نظر آیا وہ بہت عجیب تھا۔ رجنی کمار نے بشارت دی، ٹھاکر جی آپ کو مبارک ہو، یہ کرشنا کماری آپ کو بہت جلد مل جائیں گی۔ ٹھاکر جی نے بے قراری سے کہا، تو کیسی باتیں کرتا ہے، دیوار پر تو کرشنا کماری کہیں نظر نہیں آئی۔ رجنی کمار نے جواب دیا، ٹھاکر جی وہ سلسلہ تو وقت سے پہلے ہی ٹوٹ گیا، اگر کچھ دیر وہ جاری رہتا تو آپ کرشنا کماری تک ضرور پہنچ جاتے۔ ٹھاکر جی نے پوچھا، وہ سب کیا تھا، کچھ بتا تو صحیح۔
پتو لال مجھ سے ہاتھ ملا رہا تھا، حالانکہ میں تو اسے دیکھتے ہی قتل کر دوں گا۔ رجنی کمار نے کہا، ٹھاکر جی ایسا غضب بھی نہ کیجیے گا، 2-1 دن میں آپ کی ملاقات پتو لال جی سے ہو جائے گی، انہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہے۔ ابھی کمشنر صاحب بھی آپ دونوں کے درمیان پڑ گئے ہیں، ان قریب آپ پتو لال جی کے ساتھ الہ آباد جائیں گے، وہاں آپ کی ملاقات انگریز کمشنر سے ہوگی اور پتو لال جی بتائیں گے کہ کرشنا کماری وکیل کے پاس ہے اور وکیل نے کرشنا کماری کو کسی دیہات میں پہنچا دیا ہے۔ آپ وہیں جا رہے تھے کہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ٹھاکر جی اتنا کچھ جاننے کے بعد زیادہ بے قرار ہو گئے۔ تو جو کچھ بتاتا ہے وہ ہمیشہ ادھورا رہتا ہے، بتاتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ منشی کے گاؤں میں کسی عورت کے بھائی کے بارے میں تو نے بتایا تھا کہ وہ عنقریب آ جائے گا، مگر وہاں شہر کی پولیس پہنچ گئی جو اس کے بھائی کو پکڑ کے شہر لے گئی۔ مجھے تو تجھ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ رجنی کمار نے کہا، ٹھاکر جی میں نے کہا تو ہے یہ سب کچھ میرے اختیار میں تو نہیں ہے، جو کچھ میری ناقابل فہم ماورائی قوت مجھے بتا دیتی ہے وہی میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اس واقعے کے تیسرے دن تھانے دار ٹھاکر جی کو تلاش کرتا ہوا قصبے کی باغ والی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ یہاں اس کی ملاقات بتری اور مصرا جی سے ہوئی۔ ان دونوں نے چھپانے کی کوشش کی کہ ٹھاکر جی یہاں نہیں ہیں۔ رجنی کمار نے بھی تھانے دار کو دور سے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ٹھاکر جی کو اطلاع دی کہ تھانے دار آ گیا ہے۔ ٹھاکر جی ایک دم تھانے دار کے سر پر پہنچ گئے۔ تھانے دار نے حیرت سے ٹھاکر جی کو دیکھا اور بتری اور مصرا جی سے کہا، تم دونوں تو کہتے تھے کہ ٹھاکر جی یہاں نہیں ہیں، مگر ٹھاکر جی تو موجود ہیں۔ ٹھاکر جی نے کہا، میں نے ان دونوں کو منع کیا تھا کہ میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا۔ تم یہ بتاؤ کہ کمشنر نے تمہارے پاس کیا پیغام بھیجا ہے؟ تھانے دار نے حیرت سے پہلے تو ٹھاکر جی کو دیکھا، اس کے بعد ٹھاکر جی کے پیچھے کھڑے ہوئے رجنی کمار کو دیکھا اور ٹھاکر جی سے پوچھا، یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا کہ میرے پاس آپ کے لیے کمشنر کا کوئی پیغام آیا ہے؟ ٹھاکر جی نے کہا، مجھے سب پتا ہے، مجھ سے کام کی بات کر، اگر پتو لال سے ملوانا ہے تو میں اسی وقت تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ اب تھانے دار کا حال ہی کچھ اور ہو گیا تھا۔ تو یہ کہیے نا کہ اس نوجوان نے آپ کو بہت سی باتیں قبل از وقت بتا رکھی ہیں۔ ٹھاکر جی نے غصے میں کہا، میں پتو لال کو دیکھتے ہی گولی مار دوں گا، اس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ تھانے دار نے کہا، ٹھاکر جی آپ ایسا غضب بھی نہ کیجیے گا۔ اس کے بعد اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالتے ہوئے کہا، یہ کمشنر کا حکم ہے کہ آپ پتو لال جی سے دوستی کر لیں اور فوراً پتو لال جی کے ساتھ الہ آباد پہنچیں، وہاں کمشنر آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ٹھاکر جی بہت جزبز تھے۔ تھانے دار کے ہاتھ سے کمشنر کا سفارشی خط لے لیا اور اسے پڑھنے لگے۔ اس میں لکھا تھا، ٹھاکر جی تم تھانے دار کے ساتھ پتو لال جی کی کوٹھی پر آ جاؤ، اس سے ملو اور دیکھو کہ وہ کیا کہتا ہے۔ میں الہ آباد میں تم دونوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ ٹھاکر جی نے بڑبڑانا شروع کر دیا، یہ انگریز لوگ بھی کیسے غضب کے ہوتے ہیں۔ وہ اسی وقت رجنی کمار، بتری اور مصرا جی کو ساتھ لے کر پتو لال جی کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ کوٹھی کا دربان جیسے ان سب کا انتظار ہی کر رہا تھا، پھاٹک کھول دیا اور کہا، سیٹ آپ کا انتظار ہی کر رہے ہیں۔ اس نے ان سب کو کوٹھی کی بالائی منزل پر پہنچا دیا۔ کچھ دیر بعد پتو لال جی نادم اور پریشان سے نمودار ہوئے اور ٹھاکر جی سے معافیاں مانگنے لگے، اپنی زیادتی کا اقرار کیا اور کہا، یہ وکیل بڑا ناہن چار نکلا، آپ ذرا صبر و تحمل سے کام لیں۔ کمشنر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کرشنا کماری کو کہیں نہ کہیں سے برآمد کروا دیں گے۔ اس کے بعد پتو لال جی نے دوستی کا ہاتھ ٹھاکر جی کی طرف بڑھایا، مگر ٹھاکر جی نے ہاتھ نہیں ملایا۔ تھانے دار رجنی کمار کو نہایت اشتیاق اور تجسس سے دیکھے جا رہا تھا۔ ٹھاکر جی نے کہا، مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ تم مجھ سے ہاتھ ملائے گا، مگر میں نہیں ملاؤں گا۔ اس وقت تک تجھ سے میری دوستی نہیں ہو سکتی جب تک مجھے میری کرشنا کماری نہیں مل جائے گی۔ تھانے دار نے سفارش کی، ٹھاکر جی پتو لال جی شرمندہ ہیں اور کمشنر صاحب کی سفارش ہے، آپ کو ہاتھ ملا لینا چاہیے۔ ٹھاکر جی نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہاتھ پھر بھی نہیں ملایا۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ سخت جذباتی دباؤ میں ہوں۔
اور خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہوں، بے رخی سے پوچھا، الہ آباد کب چلنا ہے؟ پتو لال جی نے جواب دیا، جب کہیں میں چلنے کو تیار ہوں۔ ٹھاکر جی نے کہا، ٹھیک ہے، کل ہی نکل چلو۔ ویسے مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ وہاں کیا پیش آئے گا۔ کمشنر سے ملاقات، وکیل سے جھگڑا، اور کمشنر کے دباؤ پر وکیل کرشنا کا پتہ بتا دے گا۔ پھر میں کسی گاؤں کی پگڈنڈیوں پر بھاگا چلا جا رہا ہوں گا۔ تھانے دار نے ایک بار پھر رجنی کمار کو غور سے دیکھا اور ٹھاکر جی سے درخواست کی، ٹھاکر جی، کیا ایک رات کے لیے آپ اس نوجوان کو میرے پاس نہیں چھوڑ سکتے؟ ٹھاکر جی نے بے مروتی سے جواب دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہرگز نہیں۔ اور پھر وہ پتو لال جی سے مخاطب ہوئے، تو کل ہم الہ آباد جا رہے ہیں۔ تم نے مجھے بہت پریشان کیا ہے، میں نے بھی کرشنا کماری کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ بس ایک بار میں اسے حاصل کر لوں، پھر تمہاری اور وکیل کی اچھی طرح سے مزاج پرسی کروں گا۔ تھانے دار نے ٹھاکر جی کو سمجھایا، ٹھاکر جی، میرے سامنے آپ دھمکی نہ دیں، کیونکہ آپ کی یہ باتیں آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں۔ ٹھاکر جی ایک دم گرم ہو گئے، تو کیا قانون اور ضابطے کی باتیں کرتا ہے تو شوق سے لکھ لے کہ میں نے تیرے سامنے وکیل اور پتو لال کو قتل کی دھمکی دی۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور تجھے بھی یہ معلوم ہو چکا ہے کہ کرشنا کماری کو پہلے تو پتو لال نے غائب کیا اور پھر اسے وکیل کے حوالے کر دیا، اور اب وکیل اسے دینا نہیں چاہتا۔ اگر تو قانون اور تعزیرات ہند کی بات کرتا ہے تو ان دونوں پر اغوا اور زنا بالجبر کی دفعات لگا اور ان دونوں کو قید کر کے مقدمہ چلا۔ تھانے دار نے کسی آئے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے ابھی تک کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر تو کٹوائی نہیں، اس کے بغیر میں کسی کے خلاف کوئی کارروائی کس طرح کر سکتا ہوں؟ ٹھاکر جی تل ملا کے کھڑے ہو گئے اور کہا، چل میرے ساتھ تھانے، اور اسی وقت پتو لال اور وکیل کے خلاف ایف آئی آر درج کر۔ تھانے دار نے کہا، ٹھاکر جی آپ تو بہت جلد مشتعل ہو جاتے ہیں، میں آپ کے کہنے سے اسی وقت ایف آئی آر درج کر لوں گا، مگر اس کے بعد آپ کا یہ مسئلہ بہت پیچیدگی اختیار کر جائے گا۔ یہ کام اس وقت تعلقات اور اثر و رسوخ سے ہو رہا ہے، پھر جب قانون بیچ میں آ جائے گا تو آپ بیک وقت اپنے 4 دشمن پیدا کر لیں گے۔ ٹھاکر جی نے بدستور مشتعل لہجے میں پوچھا، یہ 4 دشمن کون کون ہیں؟ تھانے دار نے جواب دیا، ایک تو پتو لال جی، دوسرے وکیل صاحب، تیسرے کمشنر صاحب، اور چوتھے میں خود، کیونکہ میں کمشنر کا تابع دار ہوں، وہ جیسا حکم دے گا میں وہی کروں گا۔ ٹھاکر جی نے ایک دم سکوت اختیار کیا، شاید انہوں نے اپنے اور اپنے مخالفین کی قوت کا صحیح اندازہ لگا لیا تھا۔ پتو لال جی سے کہا، کل شام تک ہم یہاں سے نکل چلیں گے، کیونکہ میں اس معاملے کو بہت جلد نمٹانا چاہتا ہوں۔ پھر رجنی کمار سے کہا، چل میرے ساتھ۔ نیچے چودھری اور مشرا جی ٹھاکر جی کے منتظر تھے۔ ٹھاکر جی کسی سے کچھ کہے سنے بغیر ہی حویلی سے نکل گئے۔ تھانے دار نے پتو لال جی سے کہا، بڑا ہی بے ڈھب اور غصہ بھر آدمی ہے۔ پتو لال جی نے کہا، صاحب تعلق داری کا نشہ ہے، پتہ نہیں کتنے غیر قانونی کام کیے ہوں گے، کتنوں کو مروا دیا، کتنوں کی زمینوں پر ناجائز قبضے کر لیے، کتنوں کی عزت آبرو لوٹ لی۔ اگر اس کے خلاف ایف آئی آر کٹنے لگے تو پیشیاں بھگتتے زندگی غارت ہو جائے گی اور پیچھا نہیں چھوٹے گا۔ تھانے دار نے بے بسی سے کہا، ایف آئی آر تو اس وقت کٹتی ہے جب ایف آئی آر کٹوانے والا کوئی ہو، گواہی شہادتیں مل جائیں۔ کس کی شامت آئی ہے جو ایسے ظالم شخص کے خلاف ایف آئی آر کٹوائے گا؟ پتو لال جی نے ہنستے ہوئے کہا، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک نہ ایک دن چھری کے نیچے آئے گی۔